بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواہ المسلم. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تنہا کل کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے. بعدہ لاتعداد و انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پیغامات ہم اور آپ تک پہنچے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم اور آپ قابل مبارکباد ہیں اس حیثیت سے کہ ایک ایسی مجلس میں شریک ہیں کہ جس مجلس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی ہے. یہ مجلس جس میں قرآن و سنت کی باتیں ہم اور آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں، قرآن مجید کی آیات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو پڑھ کے سنائی جائیں گی. گویا یہ ذکر کی مجلس ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ کے دین کا تذکرہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے. ایسے مجلسوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے ایسے مجلس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے کسی ایک گھر میں جب بھی قوم کے کچھ افراد بیٹھ کر کے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کا مدارسہ کرتے ہیں. اس کا معنی یہ کہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو جب ایسی مجلس ہوتی ہے الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اطمینان، سکون کا نزول ہوتا ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ایسے مجلس کو چاروں جانب سے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بیان کی، کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ فِي مَنْ عِنْدَ،
کہ ایسے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے یہاں جو مخصوص فرشتے ہیں ان میں ذکر کرتا ہے۔ یہ ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ذکر، ہم یہاں اللہ رب العالمین کی زمین پر نیچے ہیں، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ہم اور آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی مجلسوں سے دور بھاگتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام ہو، جہاں شیطان اپنے ہر قسم کے وسوسوں کے ذریعے سے، فتنے اور فساد کے ذریعے سے اپنا پر پھیلائے ہوئے ہو، ایسی مجلسوں میں لوگ بڑے شوق سے شریک ہوتے ہیں۔ ایسی مجلسیں جو حقیقت میں شیطانی مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں لوگ شرکت بڑے ہی تندہی کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے تذکرے کی باتیں آتی ہیں تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس مجلس میں شریک ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جن تک یہ باتیں پہنچائی گئی ہوں گی، جن تک یہ بات پہنچی بھی ہوگی کہ آج اس مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر کی ایک مجلس رچائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق کی بات ہے کہ جس کو توفیق ملی ہے اللہ رب العالمین کی اس ذکر کی مجلس میں وہ شریک ہے۔ اور یہ مجلسیں ہم اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مجلس ہے، اس چھوٹی سی مسجد کے اندر لوگ اکٹھا ہوں گے، یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں بہت بڑے بڑے اجلاس کا ابتدا ہوتی ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اجلاس اور کانفرنسیں یہی چھوٹی چھوٹی مجلسوں ہی سے شروع ہوتی ہیں، وہیں پر اس کی تربیت ہوتی ہے، وہیں اس پر لوگ محنتیں کرتے ہیں اور پھر کہیں بڑی کانفرنس کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی مجلسیں گویا بڑے بڑے اجلاس اور کانفرنسوں کا امتداد ہے، اس کی ابتدا ہے، لہٰذا اسے ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اور ان چھوٹی مجلسوں میں جو شریک ہو کر کے جو نہایت سکون کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں، وہ بڑی بڑی مجلسوں میں اور بڑے بڑی کانفرنسوں میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مجلسیں اسے ہم معمولی نہ سمجھیں، خواتین بھی اس چھوٹی سی مجلس کو چھوٹی سی مجلس نہ سمجھیں، اپنے ضروریات کو، اپنے کاموں کو پہلے سے نمٹا کر کے اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے تیاریاں کر کے آئیں، تاکہ بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ جو بھی قرآن و سنت کی باتیں بتلائی جاتی ہیں اسے سن سکیں اور پھر اپنی زندگی میں اسے برت سکیں۔ محترم حاضرین، اس چھوٹی سی تمہید کے بعد ایک اور میں آپ کو بتلاؤں کہ غالباً جب یہ مسجد شروع ہوئی ہے تو پہلا درس رمضان سے پہلے میں ہی یہاں آیا ہوا تھا، اور الحمدللہ ذمہ داروں کی کوششیں ہیں، ذمہ دار انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، میرا موضوع بھی ذمہ داری کا احساس، تو ذمہ داری کا احساس ہی انہیں اس طریقے کی مجلسوں کو سجانے، رچانے اور بسانے کے لیے جذبے ابھارتی ہیں۔ یہ احساس ذمہ داری ہے کہ الحمدللہ اس کے بعد ہی سے مہینے میں یا ہفتے میں یا اسی طریقے سے مہینے میں 2 بار کسی نہ کسی عالم کے ذریعے سے اس ذکر کی مجلس کو سجایا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے مبارکبادی ہے اور یہ آپ لوگوں کے دینی بیداری کا ثبوت ہے۔ جو شخص احساس ذمہ داری کا جس کے اندر شعور ہوتا ہے وہی حقیقت میں دینی اعتبار سے اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے۔ دین جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اور آپ کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ، رہن سہن کا جو طریقہ ملا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اور یہ دین جس شخص نے اسے قبول کیا ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ صرف اس دین پر خود عمل پیرا ہو، بلکہ دوسروں تک بھی اس دین کی خوبیوں کو،
اسلام کی خوبصورتیوں کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے جو لوگ نام کے مسلمان ہیں، نام کے دیندار ہیں، ایسے لوگوں کو حقیقی طور پر حقیقی مسلمان بنایا جائے اور انہیں ان کے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوششیں کی جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں اسی کی گویا ایک بہت ہی اہم ابتدا اور شروعات ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی آیت میں نے شروع میں جو پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر لوگوں کو امانت، جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس امانت میں ساری ذمہ داریاں شامل ہیں، اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھانے کی تلقین کی ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم مومن اور مسلمان ہیں، ایسے لوگ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو، اور نہ ہی امانتوں میں خیانت کرو اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت کریمہ عمومی طور سے تمام لوگوں کو ان کے ذمہ داریوں کے احساس دلاتی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے، اس کے ایمان اور اسلام کے طور پر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلام کی تمام تر ارکان کو برتے، ایمان کے تمام اراکین پر وہ بخوبی ایمان رکھے، اور اسے احسان کے ساتھ اس دنیاوی زندگی کے اندر بڑھتے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات اور بتلا دوں کہ جو بھی شخص جس کے اندر احساس ذمہ داری ہوگی، یہ احساس بہت ہی اہم چیز ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو محسوس ہو گیا، مثال کے طور پر آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ کو کسی طرح سے آپ کے ناک میں بو آئی، تو آپ نے کیا احساس کیا کہ یہاں کچھ گندگی ہے، یہاں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں تکلیف دے رہی ہے۔ آپ کو جب احساس ہو گیا تو پھر اس احساس کے حساب سے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس گندگی کو یا اس بو کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب احساس نہیں ہوگا تو آپ کو نہ وہ بو آئے گی اور نہ ہی اسے آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے معاشرے کے اندر ہر قسم کی جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ برائیاں معاشرے اور سوسائٹی کے اندر فتنہ و فساد کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک صاحب ایمان، ایک مومن اور مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے برائی کو، ہر قسم کے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کا احساس جب ہوگا تب آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومن اور مسلمانوں کو اس بات کی ذمہ داری دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو بھی شخص کسی برائی کو دیکھے، کسی فتنے اور فساد کے چیز کو دیکھے، کسی غلط کام کو دیکھے، تو ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اسے روکے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ کسی بھی فتنے فساد کے لیے، کسی بھی برائی کے لیے، کسی بھی منکر کام کے لیے ایک مومن اور مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ختم کرے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، آپ طبیب امت ہیں، امت کے ڈاکٹر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی حیثیت اور کیٹیگریاں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کے ذریعے سے اس برائی کو ختم کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زبان کے ذریعے سے اسے ختم کریں۔ اگر زبان کے ذریعے سے بھی آپ کو ختم کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے
تو آپ اس برائی کو برا تو جانیں. آج کتنی ایسی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، یہاں تک کہ سب سے بڑی برائی جسے شرک کہا جاتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے تعلق سے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والے، کتنے ایسے مسلمان شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تو نعرہ لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کے سلسلے میں اپنی نمازوں میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن عبادت کے صرف یہی کام نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھیں، بلکہ عبادات ہر وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. عبادات میں خصوصی طور سے رکوع و سجود، قیام و قعود، استعانت، مدد طلب کرنا، کسی سے فریاد کرنا اور کسی سے خوف کھانا، امید رکھنا، یہ سب بھی عبادات کی قسموں میں سے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے، استعانت کرتا ہے، استغاثہ اور فریاد کرتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے جبین نیاز کو ٹیک کر کے اپنے مطالبات کو پورے کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، امیدیں وابستہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو پامال کرنے والا ہے. ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے مصیبت اور پریشانیوں کے وقت کسی اور کا استغاثہ اور فریاد کرتے ہیں. کسی مصیبت، خصوصی طور سے خواتین ہیں، وہ غور کریں، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی لت یہ پائی جاتی ہے، اولاد طلبی کے لیے وہ غیروں کے دروں پر، غیروں کے چوکھٹوں پر اپنی جبین نیاز، اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہیں. ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہوں گی، آپ جانتے بھی ہوں گے. ایسے بہت سارے لوگوں کو شادی ہوئی، 1-2 سال تک اولاد طلبی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے، سوسائٹی کی خواتین خاص طور سے تانا دینا شروع کرتی، طرح طرح سے متہم کیا جاتا ہے. مختلف طریقے سے تانا زنی جب کی جاتی ہے تو پریشان ہو کر کے لوگ اور خصوصی طور سے خواتین یہ فلاں بابا کے در پہ، فلاں غیر کے در پہ جا کر کے اپنا دین، اپنا ایمان اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے روپے اور پیسے اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز عزت، عصمت، جو بہت بڑی دولت ہے، اسے بھی کھو دیتے ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ چیز ہم اور آپ بحیثیت مومن اور مسلمان، اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں اگر ہوتی ہیں تو ہم اسے اپنے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، اور اگر نہیں تو اپنے دل کے اندر اسے برا جانیں. اگر معاشرے کے اندر مسلمانوں کے ذریعے سے جو گناہ کے کام، فتن و فساد کی باتیں، نافرمانی کے کام اور بہت سارے شر و فساد جو پھیلے ہوئے ہیں، جو ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ذریعے سے، اگر مسلمانوں میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا تو پھر وہ اس عمل کو نہیں کرتے. اس بنیاد پر یہ جان لیں کہ کسی بھی چیز کا احساس یہ بہت ہی اہم ہے، اور ذمہ داری کے تعلق سے ذمہ داری کا احساس یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلندی اور پستی دونوں قسم کے لوگ ہیں. وہ لوگ
جو بلند مقام پر ہیں انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اس بنیاد پر وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر پاتا کہ وہ کسی بلند مقام کو حاصل کر لے، کیونکہ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے ایک باپ کے 2 اولاد ہیں۔ ایک لڑکا اسے بڑا ہونے کے بعد وہ ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، بڑے ہونے کے بعد اسے یہ معلوم ہے کہ والدین کی کمزوری کے بعد ہمارے کندھے پر ان کی ذمہ داری آ جائے گی، والدین کے کمزور ہونے کے بعد، بوڑھے ہونے کے بعد ہم ان کے لاٹھی اور ان کے سہارا بننے والے ہیں۔ اگر ایک لڑکے کو اس کا احساس ہے تو اسی کے حساب سے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور پھر وہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک دوسرا، چاہے وہ چھوٹا بھائی ہو، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بڑا بھائی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ باپ کے ساتھ رہ کر کے کھاتا پیتا ہے، کسی بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا اسے۔ پھر وہ نہ کمائی کرتا ہے بلکہ اسی بڑے بھائی کے کمائی کو کھاتا ہے اور پھر گھومتا پھرتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے۔ بعد میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ پھر وہ فطری طور پر، چونکہ اسے ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ ماں باپ کے لاڈ میں، پیار میں، بڑے بھائی کے کمائی کو کھاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ پھر وہ آخر میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی ہی پستی اور ذلت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو پھر وہ بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، والدین کے لیے وہ لاٹھی اور ان کا سہارا ثابت ہوتا ہے۔ تو ذمہ داری کا احساس یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی احساس ذمہ داری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری حدیث میں تمام ذمہ داریوں کے احساس ہم اور آپ کو دلایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ الا، یہ خبردار کیا گیا ہے، اٹینشن دلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ یہ احساس دلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلا رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ یہ نہ سمجھے مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، ہم میں سے ہر شخص اس مسجد کے خیال کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی تنظیم کو منظم انداز میں چلانے کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے، جس میں مختلف طریقے سے ذمہ داریاں لوگوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے یا کچھ اور کام ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام ہونا چاہیے، لیکن آپ کو ذمہ داری کا احساس اس بنیاد پر نہیں ہے کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا ذمہ دار تو کوئی اور ہے، ناظم کوئی اور ہے، صدر اور کوئی اور ہے، سیکریٹری کوئی اور ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم اور آپ کے جب ذہنوں میں آتی ہیں تو یہ نل بھی اگر ٹوٹا ہوا ہے تو آپ اسے نہیں صحیح کروائیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسجد کے صدر، سیکریٹری، اس کے ذمہ داروں کو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کمی کا احساس کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں اس کا ذمہ دار تو وہی کرائے۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کے ذمہ داری کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کے سامنے برائی تھی، آپ کے سامنے فتنہ و فساد تھا، شر کی باتیں تھیں،
لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہے تھے، آپ کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں شرکیات تھیں، بدعات و خرافات کی باتیں تھیں، آپ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے تقریریں کر کے انہیں سنایا جائے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، یہ شرک ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس سے نہیں روک رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا باز پرس ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے یہ برائی ہو رہی تھی، دیکھا، اس کے باوجود آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، چنانچہ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، جو کوئی بھی بادشاہ ہے، کہیں کا حاکم ہے، تو وہ لوگوں کا حاکم اور ان کا ذمہ دار ہے، اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔ اس کے رعیت میں، اس کے ماتحت میں رہنے والوں کو اگر کسی بھی قسم سے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس بادشاہ سے، اس حاکم سے پوچھا جائے گا۔ یہ احساس ذمہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بہت زیادہ تھی، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنے جان کا خوف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خوف کس بنیاد پر؟ کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہاں سے میرے اوپر رسالت کی جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس وقت مکہ، اس کے اطراف پر کی ساری دنیا کے لوگ ہر قسم کے شرک، بدعات، خرافات اور کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو لوگوں کے اندر پائی نہ جاتی ہو، ان برائیوں کے خاتمے کی ذمہ داری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر آ گئی۔ رسالت کے ذریعے سے آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کو سدھارنے کی ذمہ داری جب دی گئی تو اس ذمہ داری کی بنیاد پر آپ گھبرا گئے، آپ کو اپنی جان کا بھی خوف ہونے لگا، آپ گھبرا گئے، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے کہا کہ مجھے میری جان کا خوف ہے۔ اس وقت قربان جائیے، خواتین موجود ہیں، ایک ایسی بیوی ہونی چاہیے، خاتون ایک ایسی ہونی چاہیے جو اپنے شوہر کے گھبراہٹ کے وقت اسے مزید اور گھبراہٹ میں مبتلا نہ کرے، بلکہ اسے تسلی دے، اسے تسکین دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں گھبراہٹ کے عالم میں کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو خواتین اور زیادہ گھبرا جاتی ہیں، کمزور دل کی ہونے کی بنیاد پر اس گھبراہٹ کو مزید گھبراہٹ میں تبدیل کر دیتی ہیں اور پھر معاملہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے، لیکن کس قدر اس دنیا کے سب سے بڑے رہبر کو اور تمام انسانیت میں سب سے برتر اور بہتر شخص کو تسلی دے رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا تعاون کرتے ہیں، آپ غریب پرور ہیں، غریبوں کو کے ساتھ آپ کے بہت ہی اہم اور رحم دلانہ سلوک ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، مختلف بہترین خوبیاں بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور سارے معاملات کو حل کیا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرا کے ذریعے سے رسالت کی ذمہ داری عائد کی گئی آپ کے کندھے پر، تو آپ اس بڑی ذمہ داری سے گھبرا گئے جس میں تسلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس ذمہ داری کو نبھانے کے اوامر اور احکامات آنے لگے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. یہی احساس ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں، گلیوں میں، بڑے بڑے میلوں میں جاتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین کی توحید لوگوں تک پہنچائیں. اس راستے میں آپ کو مارا پیٹا بھی گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا. یہ احساس ذمہ داری ہی تھی کہ آپ نے طائف کا سفر کیا جہاں پر اوباشوں بدماشوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، لہو لہان کر دیا. فرشتوں نے آ کر کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیں. لیکن یہ ذمہ داری کا احساس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے، اگر یہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کی اولاد آگے چل کر کے سمجھے گی اور پھر وہ ایمان لائے گی. اور ایسا ہی ہوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ذمہ داری تھی کہ آپ نے مختلف مکہ اور مدینہ کے علاوہ دیگر عرب ممالک اور بلکہ دوسرے ممالک کے عمرا کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے اللہ رب العالمین کی توحید پہنچانے کے لیے. تو توحید کی دعوت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور آپ نے اپنی اس ذمہ داری کے احساس کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچایا. آپ کے بعد صحابہ کرام نے کس طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آج یہاں ہندوستان میں رہ کر کے دین اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور دین اسلام کو فالو کرنے والے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احساس ذمہ داری کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے خود دین کو سمجھا اور دوسروں تک پہنچایا، اور یہاں ہندوستان تک بھی دین اسلام پہنچا اور لوگ اسے فالو کرنے والے ہوئے، اور جس میں سے ہم اور آپ الحمدللہ بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ اسلام کی باتوں کو سمجھتے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ذمہ داری کا احساس دلایا. اسی ذمہ داری کے احساس کی بنیاد پر حضرت عمر یا آپ سے پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے، لیکن بلا تمہارے تعاون کے میں اس ذمہ داری کو مکمل طور سے ادا نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے کتاب و سنت کی روشنی میں اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم اسے مانو، اسے فالو کرو، اس پر عمل کرو. اور اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی میں بات کرتا ہوں تو آپ میرا ہاتھ پکڑ لو، میری زبان پکڑ لو اور میری رہنمائی کرو. جب انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو وہ گرچہ بہت زیادہ سخت ترین ہی کیوں نہ ہو تو وہ نرم دل بن جاتا ہے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کے اوپر خلافت کی ذمہ داری عائد کی جائے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلا کر کے مشورہ کیا تو کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے کہا بہت سخت ہیں، اور یقیناً سخت تھے. آتا ہے کہ شیطان بھی آپ کے راستے کو چھوڑ کر کے بھاگتا تھا، بڑے سخت تھے. لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جب ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جائے گی تو پھر یہ نرم پڑ جائیں گے. یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہے. راتوں کو گشت کرتے ہیں کہ ہمارے رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سوتا ہے. دیکھتے ہیں ایک عورت چولہے پر ہانڈیاں رکھ کر کے پکا رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بلک بلک کر کے سو گئے. پوچھتے ہیں آخر اس ہانڈیے میں کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، صرف اس بنیاد پر یہ میں آنکھ جلا کر کے رکھی ہوں کہ بچوں کو یہ امید لگی ہو کہ اس میں کھانے کی چیزیں ہیں اور پھر یہ اسی انتظار میں سو جائیں. آخرکار ایسا ہی ہوا. میرے بھائی دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا احساس تھا. وہ پہنچے، پوچھا، جب بتایا گیا فوراً وہ اٹھے اور گئے. ہر قسم کے غلازات جو بھی ضروریات کے سامان تھے لے کر کے آئے. اس خاتون کے ساتھ بیٹھے، اس نے پکایا، بچوں کو کھلایا. جب تک وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنس کھیل کر کے سو نہیں گئے وہیں پر بیٹھے رہ گئے. یہ ذمہ داری کا احساس تھا. اس بوری کو جسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچانا تھا، غلام نے کہا، اسلم نے، کہ آپ مت اٹھائیے، میں اٹھا کر کے پہنچاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے. کہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھ نہ لے کہ یہ
بچے بلک بلک کر سو گئے اور پھر تمہارے رعیت میں رہنے والے تھے، لیکن تمہیں اس کی احساس نہیں تھا۔ اس بنیاد پر اللہ کے اس بندے نے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احساس ذمہ داری کی بنیاد پر اس طرح کے اعمال کیے۔ میرے بھائی دوستو، یہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اس سے اس سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں ایک آدمی کے اوپر ہوتی ہیں، وہ تمام ذمہ داریوں کو کس طریقے سے نبھا رہا ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے یہاں باز پرس ہوگی۔ اگر ایک آدمی کو اس کا احساس ہو جائے تو گھر کے اندر کسی بھی قسم کا فتنہ و فساد نہیں ہوگا، لوگ بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ جئیں گے اور بڑی ہی الفت و محبت کے ساتھ گھروں کے اندر بچے کھلکھلائیں گے اور خواتین سکون و اطمینان کا باعث بنیں گی۔ پھر فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی مخاطب کیا کہ آپ بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہیں۔ یہ ذمہ داری عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کیا ہے۔ یہ گھر کی ذمہ داری کس طریقے سے ہے، خواتین کو اگر اس کا احساس ہو جائے تو کبھی کسی گھر کے اندر شوہروں کے ذریعے یا اور کسی طریقے سے جھگڑے اور لڑائی نہیں ہوں گے، فتن و فساد نہیں ہوں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو جب سمجھے گا، اپنی ذمہ داری کو احساس کر کے اسے ادا کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں گھر جنت نما بن جائے گا۔ آگے فرمایا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ، ایک غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اللہ رب العالمین آخرت میں سوال کرے گا۔ پھر آگے فرمایا أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ یہ عمومی طور سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام زندگی کے حالات اور معاملات کے سلسلے میں سوال کرے گا۔ ایک مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند ایسے سوالات ہیں جسے پوچھے بغیر اللہ رب العالمین کے سامنے سے ایک بندہ نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اس کے عمر کے تعلق سے، یہ عمر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ امانت ہے تو ہم اس عمر کو یوں ہی بیکار نہیں کریں گے، وقت ضائع برباد نہیں کریں گے، عمر کے لمحات کو ادھر ادھر گنوائیں گے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں۔ مال، اس سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، کہاں سے کمایا، کس ذریعے خرچ کیا۔ یہ احساس اگر ہو تو ہم اور آپ اس مال کو کہیں ادھر ادھر جگہوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ جوانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین خصوصی طور سے سوال کرے گا۔ یہ عمر کا بہت ہی اہم اور گولڈن پیریڈ ہے۔ ایسے موقع میں ایک انسان کے اوپر اور زیادہ معاشرے سوسائٹی کی طرف سے ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، اس لیے خصوصی طور سے نوجوانوں سے اللہ رب العالمین ان کے جوانی کے سلسلے میں بھی سوال کرے گا۔ ایک عالم سے اس کے علم کے تعلق سے بھی سوال کرے گا کہ اپنے علم کے مطابق تم نے کہاں تک اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہاں تک پہنچایا ہے۔ ایک عالم، ہر شخص، ابھی اس درس کے ذریعے سے آپ کو جو بھی بات معلوم ہوئی آپ اس کے عالم ہو گئے، آپ اس کے جانکار ہو گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اس جانکاری کی روشنی میں دوسروں تک اسے پہنچانے کی کوششیں کریں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہو، اپنے ملک کا ذمہ دار ہو، یا اسی طریقے سے کسی تنظیم، کسی کمیٹی، کسی مدرسے اور مسجد کا ذمہ دار ہو۔ ہر ایک کو اس کے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور جب یہ احساس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس احساس ذمہ داری کی بنیاد پر اپنی رسوائی وہ نہیں مول لے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم فرداً ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں، اور ہم سے ہماری ذمہ داری کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آخرت میں سوال کرے گا۔ اس سوال میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے، اس جواب کی تیاری کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ داری کا احساس دے، تاکہ اس ذمہ داری کے احساس کے تحت ہم اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھا سکیں
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے پاس داہنے جانب رکھے گا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں انہی میں سے بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبرحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔